ببول کے کانٹے بٹنوں کی جگہ لگائے ہوئے، روڈ کے کنارے جہاں گھورا ہوتا بیٹھا تھا، لیکن وہ اللہ والا پان بھی کھاتا تھا۔ تم لوگوں کو پان دیکھ کے یاد آ گیا، اس کی داڑھی دھول میں سنی ہوئی۔ اس دور میں عورتیں کچھ کام کرتی تھیں، جیسے بھینس پالنا، گائے پالنا، اس کا دودھ نکالنا، بھینس کا چارہ بنانا، اس کا کھانا جو بھی ہوتا ہے وہ اس کو دینا، صبح کا ناشتہ، دوپہر کا لنچ، شام کا کھانا۔ تمہاری زبان میں کیا ہوتا ہے وہ تم سمجھ رہے ہو نا، پورا اس کا کھانا پینا، پھر گھی نکالنا، پھر گھی بازار میں جا کے بیچنا، دہی بھی بیچنا، دودھ بھی بیچنا، وہ عورتوں کا کام تھا۔ تو ایک عورت دہی کی مٹکی سمجھ رہے ہیں، پتیلی، دہی کی مٹکی سر پہ رکھ کے اعلان کر رہی تھی، میرا دہی لے لو، دہی لے لو، بک نہیں رہا تھا۔ یہ اللہ والا بیٹھا تھا، اس کی موج ہے بھائی، اللہ والے کی تو موج ہے۔ یہ بولے اے عورت تعال الیہ، ادھر آؤ، ادھر۔ اس کو دیکھ کر غصہ آ گیا اس عورت کو، کیونکہ دن بھر بیچاری بیچتی رہی، کچھ دکھا نہیں تھا۔ تمہارا کام نہ بنے تو غصہ تمہیں بھی آ جاتا ہے، اور ہماری ماں بہنوں کو تو خالی مولی غصہ آتا ہے، ان کو تو چھوڑو، کچھ بھی نہیں تو بچوں کو مارنا شروع کر دیں، ان کو بعد میں بتاؤں گا، لیکن پہلے پھر دیکھو۔ اب وہ عورت دودھ دہی بیچ رہی تھی کہ اے عورت ادھر آؤ، دہی بیچ رہی ہے تو منہ ٹیڑھا کر کے بولے ہاں بیچ رہی ہوں۔ اچھا بیچ رہی ہے، لا دہی مجھے دے دے۔ اس نے دیکھا کپڑے بٹن تو ہیں نہیں، ببول کے کانٹے لگے پڑے، اسے غصہ آ گیا تو بولی پھٹیچر آدمی، کپڑے تو میرے صحیح ہے کہ تو دہی کیا خریدے گا؟ ارے دہی کیا خریدے گا؟ کہا رکھ تو، کہا کیا چاہیے تیرا دہی کتنے کا ہے؟ اللہ والے کو بھی جلال آ گیا، تب وہ کھسیا کے بولی سونے کا سکہ، اگر کاغذ کا ہو تو وہی دے دو۔ کھسیا کے بولی نا، بولی سونے کا سکہ اگر کاغذ کا تو وہی دے دو، مگر اللہ والے نے اپنی ران پہ ہاتھ مارا، مٹھی بند کری اور دیکھا تو سونے کا سکہ۔ بہت ہو۔ اب عورت کے دل میں خوانی ہوگی یار غلط بول دیا، بولی غلط بولی بابا وہ تو میں ایسی کر رہی تھی۔ بولے اچھا تو ایسے کر رہی، بولے اتار۔ اس نے اتارا دہی، بابا کا موڈ بدل گیا، بولے نہیں ہمیں تمہارا دہی نہیں چاہیے۔ بولی دہی نہیں چاہیے، وہ دل ہی دل میں کہنے لگی بابا مجھے تو روپیہ چاہیے۔ تو انہوں نے دل کی بات سن لی، بولے لے روپیہ چاہیے تو ہی لے لے۔ اور یہ اللہ والے بولے اے عورت سن لے، ایک انعام اور سن لے کا وہ کیا ہے، کہا تو روزانہ دہی لے کر کے آنا اور سونے کا دہی بیچنا اور سونے کا سکہ مجھ سے روزانہ لے کر کے چلی جانا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ عورت بولی یار فری میں یہ مشین تو ہاتھ آ گئی، تم سوچ رہے ہو گے کہ بابا ہمیں بھی ہاتھ آ گیا۔ ارے تمہارے یہاں تو سونا ہیرے سب بنانے والے یار، سبحان اللہ، مگر دل ہونا چاہیے مانگنے کے لیے۔ اگر اس اندھے کی طرح مانگو گے تو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ کون اندھا؟ غریب نواز کی چوکھٹ پہ 3 سال سے ایک اندھا مانگ رہا تھا، بولے آنکھیں دے دو، آنکھیں دے دو۔ مانگنے کا انداز کیا، کبھی انگلی چٹکا رہا، کبھی ادھر کھلا رہا، کبھی ادھر کھلا رہا، آنکھیں دے دو، نہیں ملی۔ دوسرے سال نہیں ملی، تیسرے سال اندھا بگڑ گیا، بولے یہ مٹی کا ڈھیر ہے، یہاں سے کچھ نہیں ملتا ہے۔ اورنگزیب گئے ہوئے تھے، انہوں نے بھیجا خادم، بولے پکڑا، بولے کیا بات ہے؟ بولے یہاں کیوں آئے، مٹی کا ڈھیر ہے، کچھ نہیں ملا۔ اورنگزیب بولے میں ہوں، بولے میں کون؟ بولے اورنگزیب۔ اب اندھے کو تو پسینہ آ گیا، حالت خراب ہونی تھی اورنگزیب کے مارے۔ اورنگزیب نے تلوار نکالی، بولے اسے جانتا ہے؟ بولے جی حضور تلوار ہے۔
اس کی گردن پہ ہاتھ رکھا، بولے اسے جانتا؟ بولے یہ بھی ہے۔ بولے لے پکڑ لے، میں اندر حاضری دینے جا رہا ہوں اور تب تک تجھے چھوٹے مانگ لے، اگر تیری آنکھیں مل گئی تو بچ گیا، ورنہ میں اندر سے آ رہا ہوں، لے تلوار رکھ لے، اسی تلوار سے تیری گردن کاٹوں گا۔ اب تو اس اندھے کی حالت خراب، جیسے ہی اورنگزیب اندر گیا یہ چوکھٹ پہ گر گیا، سرکار مروا دیا۔ ابھی تک آنکھوں کی واری تھی لیکن اب تو گردن کٹے گی۔ جب اس نے دل سے مانگا سرکار مجھے 2 ہی منٹ کے لیے دے دو، چاہے پھر کچھ بھی ہو جائے، مجھے 2 منٹ کے لیے آنکھیں دے دو، پوری دنیا کو بھول گیا۔ اور جب مانگنا شروع کیا 2 منٹ نہیں گزرے، آنکھیں مل گئی۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اورنگزیب آئے، کہا کیا بات ہے، کیا حال ہے؟ کہا حضور ٹھیک ہوں، بالکل ٹھیک۔ بولے دکھ رہا ہے جھوٹ بول رہا؟ بولے بالکل دکھ رہا حضور، بالکل صحیح ہو گیا۔ اورنگزیب نے کیا جملہ بولا تھا میں تم سے بولنا چاہتا ہوں جملہ۔ اورنگزیب بولے سو یہی دربار ہے، تیری زبان بھی یہی ہے، تو بھی یہی ہے، 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، 3 سال سے تو اسی دربار سے یہی روشنی مانگ رہا تھا، مگر 3 سال سے تجھے کچھ نہیں ملا، اور اب 3 منٹ میں ہوئے ہے اسی دربار سے تیری آنکھوں کو روشنی مل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ پہلے مانگنے کا ڈھنگ اور تھا اور مانگنے کا ڈھنگ میں دعویٰ کرتا ہوں اگر تم علی چشتی میاں کی بارگاہ میں، صوفی بشیر الدین کی بارگاہ میں، ان ولیوں کی بارگاہ میں اگر دل بچھا کے مانگ لو، خدا کی قسم اللہ نے ان کو اتنا پاور دیا ہے جو چاہے یہ تم کو عطا کرے، لیکن مانگنے کا ڈھنگ چاہیے۔ وہ عورت سے اللہ والا بولا روزانہ آ جانا اور روپیہ دے جانا۔ عورت بولی اب تو فری میں مشین ہاتھ آ گئی، روزانہ دہی لے لو دہی لے لو دہی لے لو، دیکھتا ہوئی گئی بیٹھا ہوتی دہی لے لو دہی لو، بولی بابا السلام علیکم، بابا بولے دہی اتار ہاتھ مارو اور روپیہ بولے لے جا، ہاتھ مارا روپیہ لے جا۔ اب تو عورت کے یہاں دولت کی ریل پیل دیتے کیسے وہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ عورت کے یہاں دولت کی ریل پیل، اتفاق دیکھو 14 سال شادی کو ہو گئے کوئی بچہ نہیں تھا۔ کتنے سال بولو؟ 14 سال شادی کو ہو گئے کوئی بچہ نہیں۔ اس کے شوہر نے کہا وہ اللہ والا مہربان ایسا کرو، روپیہ نہیں اولاد مانگ لینا۔ یہ بیوی روتی ہوئی گئی اللہ والے کی بارگاہ میں جا کر کے پہنچی، اللہ اللہ کہنے لگی بابا آپ کا دیا سب کچھ ہے، جب سے آپ نے روپیہ دیا دولت بھی ہے، مگر اس کو کوئی برتنے والا نہیں ہے، اولاد کے بغیر گھر پہ نور پہ رونق ہے۔ اے اللہ والے بابا مجھے اولاد چاہیے، مگر اس اللہ والے نے یہ نہیں کہا میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ وہ عورت سے اللہ والا بولا عورت سن لے تجھے اولاد چاہیے؟ جی ہاں چاہیے۔ آج نہیں تو کل کو آنا، اور جتنی عورتیں تیری معلومات میں ہوں، جتنی عورتیں تیری نالج میں ہوں، اور جن کے یہاں بچے نہیں ہیں ان سب کو ساتھ میں لے آنا۔ اللہ والے کا خواب ان سب کو ساتھ میں لے آنا۔ تو ایسی عورتوں کو معلوم ہوتی ہے کس کیا نہیں؟ 28 اس رسالے میں لکھا 28 عورتیں ملی، سب کی سب پہنچ گئی۔ اس دن اللہ والا پان کھا رہا تھا، سبحان اللہ، اس دن وہ اللہ والا پان کھا رہا تھا، موج میں 28 عورتیں لائن سے بیٹھ گئی۔ کیا بابا ہمارے یہاں نہیں، کسی کی شادی کو 10 سال، کسی کی شادی کو 12 سال، کسی کے 5، کسی کے 2، جیسے جیسے انہوں نے بتایا کہ بابا اس کی شادی کو اتنے، اس کو اتنے، بابا ہم کیا کریں، کوئی اولاد
سمجھ رہے؟ جو پان کا میٹر تھوک اندر، اب میٹر رہے گا. اپنے پان کا اگال نکالا اور نکالنے کے بعد اس اللہ والے نے اس عورت کو بلایا اور نکال کے اس کے ہاتھ پہ رکھ دیا اور رکھنے کے بعد کا جاؤ ساری عورتوں کے ہاتھ پہ رکھ دے، ساری عورتوں کو دے دے اور میرے پان کا اگال کھا لو. اللہ تعالیٰ تمہیں سب کے یہاں بچہ عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. اب دیکھو ولی کا پاور، اس نے رو رو کے دعائیں نہیں کی، اس نے قرآن نہیں پڑھا، اپنا جھوٹا دے دیا اور کہا جاؤ ساری عورتیں کھا لینا، اللہ تعالیٰ بیٹا دے گا. عورتوں نے سب نے کھا لیا، لیکن ان میں ایک عورت ایسی تھی جس کا دل گھنیا جاتا ہے، ایک عورت ایسی تھی جس کا دل پنیا جاتا ہے، ایک عورت ایسی تھی جس کا دل مالش کرنے لگا. اس نے اندر سے اس کا دل نہیں لیا کہ میں بابا کے منہ کا اپنے منہ میں کیسے ڈالوں. سب کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے، لیکن ایک عورت کی ہمت نہیں پڑی، اس نے لے تو لیا مگر ہاتھ میں رکھ لیا اور رکھنے کے بعد ہاتھ ہی میں دبا کر کے چلی گئی. اس نے کھایا نہیں، کسی کو بتایا بھی نہیں اور جاتے جاتے ایک پتھر پہ ڈالتی ہوئی چلی گئی، ایک جگہ پہاڑی پہ ڈالتی ہوئی چلی جاتی ہے. اللہ سمجھ، ایک مہینہ گزرا، 2 مہینے گزرے، پورے 9 مہینے گزرتے ہیں. اللہ نے سب کے یہاں ایک ایک بیٹا عطا فرمایا، ساری عورتوں کے یہاں اللہ نے بیٹا عطا فرمایا. اب ساری عورتوں میں یہاں ہوا، لیکن جس عورت نے پان کا اگال نہیں کھایا تھا اس کے یہاں پہ کوئی بچہ نہیں، اس کے یہاں پہ کوئی بیٹا نہیں، اس کے یہاں پہ کوئی بیٹی نہیں. ساری عورتوں نے کہا ہماری اس بہن کے یہاں کیوں نہیں ہوا؟ ارے کیا بات ہے! ساری عورتیں اپنے اپنے بچے کو لے کر کے جب سلام کرانے گئی ہیں، اس اللہ والے کی بارگاہ میں پہنچی ہیں تو سنو، ساری عورتیں کہنے لگی بابا آپ کی دعا سے ہمیں بیٹا ملا. وہ بولی آپ کی دعا سے اللہ نے ہمیں بیٹا دیا. ساری عورتیں کہہ رہی ہیں مگر اس ہماری بہن کو کچھ بھی نہیں ملا. ارے جب اتنا کہا تو یہ اللہ والا جلال میں کھڑا ہو گیا اور اپنے یہاں گریبان کو پاڑ لیا اور اوپر کو منہ کر کے کہا کیا تیری میری دوستی ختم؟ کیا تیری میری دشمنی شروع؟ ارے بول، کیا تو میرا دوست نہیں ہے؟ کیسا دوست ہے؟ میں نے کہہ دیا تب تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ جب میں نے پان کا اگال دے دیا تب بیٹا کیوں نہیں دیا؟ اس اللہ والے نے اپنے ببول کی جگہ، جو بٹنوں کی جگہ جو کانٹے لگے تھے وہ پھاڑ دیے. مولا آج تو نے مجھے رسوا کر دیا، آج تو نے بدنام کر دیا. ارے بول، کبھی میں نے اپنے نفس کی خاطر کھایا ہو تو بول، کبھی میں نے اپنے لیے پیا ہو تو بول، کبھی میں نے سانس اپنے لیے تو بول، کبھی میں چلاؤں تو بول، کبھی میں اٹھاؤں تو بول. ارے میرا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ تیرے لیے، کھانا پینا سب کچھ تیرے لیے، چلنا پھرنا سب کچھ تیرے لیے، میری ہر سانس تیرے لیے. لیکن بتا مولا، جب میں نے اس کو اگال دے دیا تب تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ کیا تیری میری دشمنی شروع ہو گئی؟ جب اتنا کہا جلال میں آ کر کے اس نے آستین بھی پھاڑ لی. اعلان ہو جاتا ہے اے میرے دوست، اے میرے ولی، ابھی تیرا میرا ولایت کا رشتہ، ابھی تیری میری محبت، ابھی تیری میری دوستی قائم ہے، قائم. لیکن وہ عورت وہ ہے اس نے تیرے پان کا اگال نہیں کھایا، تیرے پان کا نہیں کھایا، منہ میں نہیں دیا، اس لیے میں نے اس کو بیٹا تھا نہیں. ساری عورتیں ایک طرف ہیں. اب جب اتنا کہا تو وہ اللہ والا بولا اے عورت بول، میں نے جب تجھے پان دیا تھا، میری طرف توجہ دو، جب میں نے تجھے پان کا اگال دیا تو تو نے بیٹا کیوں نہیں دیا؟ بول. جب میں نے پان کا اگال دیا تو تو نے ہم منہ میں کیوں نہیں دیا؟ بول. تو نے کھایا کیوں نہیں؟ بول. وہ عورت ڈر گئی، کانپنے لگی. جب اللہ والے کا جلال دیکھا تو کانپنے لگی، کہنے لگی بابا میں جھوٹ نہیں بولوں گی، مجھے معاف کر دو. آج جھوٹ نہیں بولوں گی چاہے میں مر جاؤں. بابا میرے دل نے نہیں دیا، بابا میرا دل پنیا گیا، بابا میرا دل گھنیا گیا، بابا میرے دل نے اندر سے گواہی نہیں دی، میں آپ کے منہ اپنے منہ میں لے لوں بابا، اس لیے میں نے نہیں کھایا. لیکن اس اللہ والے کا جلال تھا، کہنے لگا بول کہاں پر تو نے پان کا اگال ڈالا؟ جب جا کر کے دیکھا تب پان کا اگال سوکھ چکا تھا، مگر آواز آئی پیارے او میرے بندے، اب بھی اگر تو کھلا دے اور تو کہہ دے دینا تیرا کام ہے اور اولاد دینا میرا کام ہے.
की करामत देखो। अरे अगर उस अल्लाह वाले का नाम सुनना चाहते हो तो बोलो, उस अल्लाह वाले का नाम अगर सुनना चाहते हो बोलो, उस अल्लाह वाले का नाम बताना चाहते हो, उस अल्लाह वाले का नाम है अबू अली शाह कलंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न सूफिया मिल्लत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उस अल्लाह वाले का नाम है अबू अली शाह कलंदर। ये जितने भी जिस सिलसिले के सारे, इनका मज़ार शरीफ है पानीपत में। मैं वहाँ भी शबीना पढ़ने गया था, 14 बार पढ़ गया 2 रस्तों में। बहरहाल पानीपत में इनका मज़ार शरीफ है। जो भी वली है सब हजरत अली के समंदर से जाकर के मिलते हैं। अब मुझे बताओ यार, तुम लोग कितने खुशकिस्मत हो यार, तुमसे अच्छा कोई हो सकता है? लोग रुपये लगा के, पैसे लगा के कहाँ कहाँ जाते हैं, और फैजान की नहर समंदर तुम्हारे गांव में बह रही है, तुम्हारे यहाँ पर बह रही है। बस लेने वालों की कमी है, लेने वालों की कमी है। अब अल्लाह वाले देते भी हैं और अल्लाह वाले मदद के लिए आते भी हैं। और जिस सिलसिले से ये औलाद है ना, उनका नाम बाबा फरीदुद्दीन बिन शगरी है। क्या नाम है उनका? बाबा फरीदुद्दीन। ये साबिर पाक के मामू होते हैं। कौन होते हैं बोलो? मामू। तो पहले साबिर पाक की एक बात सुना दो। बिल्कुल। आप लोग सुनना चाह रहे हो? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह बोल के ये बताओ मेरी बातें सबको समझ में आ रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बोलो सब लोग। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। अब सुनो, साबिर पाक की बारगाह में एक फकीर गया। फकीर मतलब गरीब। वो उसका क्या काम था? अपना कुर्ता उतार के साबिर पाक की गलियां साफ करता था। आज ये खादिम देख रहे हो यार, आए देखो, अगर किसी के घर में कुत्ता भी रहने लगता, कुत्ता, तो घर वाले को उस पर भी प्यार आने लगता है। और ये तो अशरफुल मखलूक़ात, और ये तो आले रसूल है। अल्लाह, कितनी मर्तबा नजर करम हुई होगी, बेड़ा पार हुआ होगा। और वली की पूरी दुनिया की मेहनत एक तरफ और वली की नजर करम एक तरफ। बिल्कुल हक है। इनकी रगों में तो सूफी साहब का खून है। लेकिन जरा तवज्जो तवज्जो, एक बात बता, अब वो जो था अपना कुर्ता उतार के ना सफाई करता था, बेचारा पड़ा रहता, तो लोग उससे मजाक करते थे। ये समझते थे इसकी चवन्नी हटौती है। कोई कहता था 98 गायब है, कोई कहता था 75 पैसे गायब है, कोई कहता था रुपये ही गायब। उसका लक़ब रख लिया लोगों ने मामू। मामू क्या रखा बोलो? मतलब उनका सबसे बड़ा बेवकूफ। एक दिन मामू सो रहे थे, लोग ठोकरे खा खा के मार के जा रहे थे। साबिर पाक को प्यार आ गया, नजर करम जब गाली है उसको वली बना दिया। और उससे बोले, तू यहाँ पे लोगों की टोकरे मत खा। कलियर के इलाके में एक जगह सुल्तानपुर है, वहां जा, और वहां पे वो लोग हैं जो पैजामा ज्यादा ऊंचा पहनते थे, जो वलियों से दिल में नफरत रखते थे, जा वहां जाकर के अब फैजान फरीदी और साबरी दिखा, जा दिखा। ये मामू चल दिया, जा करके इसने बेचारे ने घूरे की तरह के कोने में अपना तंबू गाड़ लिया। लो ऐसी जगह तो और लोग डेले मारने लगे, पत्थर मारने लगे, मामू आ गया, मामू आ गया, मामू, पूरा गांव मामू। एक दिन हुआ यूं, मामू के कहीं से मेहमान आ गए, तो मामू एक औरत एक घर पे गए, दरवाजा खटखटाया, गिलास हाथ में, औरत निकल के आई, कहने लगी मामू क्या बात है? मामू बात क्या, जरा बोलो। मामू के हाथ में गिलास था, बोले तेरी भैंस ने दूध दिया है, एक गिलास दूध दे दे, मेरे मेहमान आए। अच्छा, औरतें थोड़ा झूठ भी बोल लेती हैं, समझे? कहा ये एक गिलास दूध दे दे। उसने कहा कहाँ पागल आ गए, वही थी पैजामा ऊंचे वाली। कहाँ गया ये? बोली मामू क्या बताऊं, आज तो भैंस ने दूध ही नहीं दिया। बोली आज भैंस ने दूध नहीं दिया। मामू बोले और वो बाल्टी जो चूल्हे पर रखी है उसमें क्या?
بولے وہ بالٹی چولہے پہ رکھی ہے، اس میں کیا ہے؟ اللہ والوں سے تجارت کیا کرو، اللہ والے کی بارگاہ میں لا کے دیا کرو تاکہ یہ خوش ہو۔ ارے تم تو ہزار دو گے، تم تو عمارت بنواؤ گے، اللہ والے کی نظر کرم ہو گئی، تمہاری دنیا اور آخرت دونوں بنا۔ سبحان اللہ۔ اب سنو، کہا بالٹی میں کیا رکھا ہے؟ یہ عورت بولی او ماموں کو بتا دیا کسی نے، ماموں کو بتا، بولی ماموں دیکھیے۔ وہ گئی اور وہ بالٹی اٹھا کر کے، وہ بالٹی اٹھا کر کے کٹھیا میں رکھیے۔ بولی ماموں آئیو دیکھیے یہاں تو کوئی بھی بالٹی نہیں ہے۔ تو بولے وہ کٹھیا میں کائی کی بالٹی رکھی ہے؟ ماموں بولے کٹھیا میں کائی کی بالٹی رکھی ہے؟ کہنے لگی ماموں وہ تو پانی کی ہے، پانی کی۔ وہ سمجھی ماموں نے دیکھ لیا اور ماموں بولے چل پانی ہوگا، ماموں بولے چل پانی ہوگا، پانی۔ اللہ والے کی زبان کا اثر بتا دوں، ان کے دادا محترم کی تم نے نہ جانے کتنی ایسی کرامتیں، اور ان کے پیروں کی نہ جانے کتنی کرامتیں، اور جب عرس ہوتا تھا ان کا تو تم نے دیکھا ہوگا 3 دن اگر عرس ہے تو 1 دن بارش ضرور ہوتی تھی، بولو ہوتی تھی یا نہیں؟ اور جب بارش ہوتی تھی صوفی صاحب انگلی ایسے کر کے جہاں تک حساب کر دیا کرتے تھے وہاں تک بارش نہیں ہوتی تھی، اور اس کے چاروں طرف بارش ہوا کرتی تھی۔ یہ اللہ والے کے اشارے کا عالم ہے۔ لیکن سنو جو میں بتانے جا رہا ہوں، وہ ماموں بولے یہ فیضان صابری اور فریدی ہے۔ کہا ماموں بولے چل پانی ہوگا، تو صحیح کہہ رہی ہے، پانی ہوگا۔ کہا ٹھیک ہے میں جا رہا ہوں، مگر یہ اللہ والا جو چلا، یہ اللہ والا جو گیا، یہ اللہ والا جو پہنچا تو دروازے کو نہیں گیا، بھینس کی طرف کو گیا، جہاں پہ بھینس بندھی ہوئی تھی وہاں پر گیا، بھینس کی طرف چلتا چلا جا رہا، بھینس کی طرف کو جا رہا۔ عورت کھڑے ہو کے دیکھنے لگی یہ ماموں جاتا رہا کہیں بھینس کو کھول کے نہ لے جائے، بھینس کی رسی پکڑ کے نہ لے جائے۔ اس کا عقیدہ مضبوط نہیں تھا، اس کا عقیدہ ڈھلمل تھا، نمازیں پڑھتی تھی مگر سینہ محبت رسول کا مدینہ نہیں تھا۔ لیکن سنو وہ سوچنے لگی، کھڑی ہو گئی اگر ماموں نے رسی پکڑ لی تو میں ضرور پکڑ لوں گی، ماموں سے چھین لوں گی۔ یہ کھڑی رہی، اللہ والا گیا بھینس کے پاس گیا، کھوٹے سے رسی نہیں کھولی، بھینس کو لے کے نہیں گیا۔ اس اللہ والے کی حکومت دیکھو، جس سے فریدی اور صابری فیضان برس رہا تھا، انہوں نے کیا کیا؟ بھینس کا کان پکڑا اور پکڑنے کے بعد بولے وہ بھینس سن رہی ہے، کان کھول کے سن لے، کان کھول کے سن لے۔ ماموں بولے ماموں اس نے مجھے دودھ نہیں دیا ہے، تو بھی اسے دودھ مت دینا، تو بھی اسے دودھ مت دینا۔ بھینس سے بولے ماموں بول رہا ہوں، صابر پاک بابا فرید الدین گنج شکر علیہ رحمت و رضوان کے ٹکڑے کھانے والا ماموں بول رہا ہوں، ماموں اس نے دودھ نہیں دیا، تو بھی دودھ مت دینا۔ ماموں یہ کہہ کے چلے گئے۔ اب وہ عورت ہنسنے لگی، پتہ نہیں پاگلی ہے، چونی ہٹوئی ہے، چول ہٹوئی ہے، اٹھنی غائب ہے، میرا ماموں ہی ہے، پاگل ہے۔ اب تو میں سمجھ گئی یہ بالکل ہٹا ہوا ہے، مگر اسے کیا پتا تھا اس پہ فیضان فریدی ہے، فیضان صابری ہے، اسے کیا پتا تھا۔ وہ ماموں یہ کہہ کے چلا گیا۔ اب شام کا وقت آیا، دونوں میاں بیوی دودھ دھونے کے لیے بیٹھے، اور جیسے ہی بیٹھے شوہر آگے چارہ کھلا رہا تھا، آگے چارے کے سامنے بیٹھ گیا اور بیوی نے پانی لیا، اس کے تھنوں پہ جیسے ہی پانی ڈال کے ہاتھ لگایا اور ہاتھ لگانا تھا، عورت نے ایسی لات ماری گڈھے پہ پڑی، گڈھا ٹوٹ گیا، عورت چاروں خانے چت پڑی، عورت چیخنے لگی ارے میرا ہاتھ ٹوٹ گیا، ہاتھ ٹوٹ گیا۔ تو شوہر بولا مکاری کر رہی ہے؟ کہا نہیں نہیں دیکھو ٹوٹ گیا۔ چیخ رہی تھی، کہا بھینس تو بڑی سیدھی تھی یار، تو نے ناخون مار دیا ہوگا، سنبھل کے دھوا نہیں ہوگا۔ وہ کہنے لگی تم دونوں میرے بس کی نہیں ہے، اور جیسے اس کا شوہر بیٹھا بھینس نے سینے پہ لات ماری، پیچھے کو چاروں خانے چت گرا۔ اب تو کہنے لگے دونوں میاں بیوی یار بھینس کو نظر لگ گئی ہے، بھینس کو کوئی بات ہو گئی ہے، یہ بتا کون عورت آئی تھی، یہ بتا کون آدمی آیا تھا، یہ بتا اپنے گھر میں کون آیا تھا جس
इसकी नजर लग गई। वो औरत कह रही है अपने यहाँ तो कोई नहीं आया था, बस मामू आए थे, वो पागल आया था, वो दीवाना आया था, मामू आए थे। कहा उन्होंने क्या कहा? दूध मांग रहे थे, मैंने दिया ही नहीं, मैंने छुपा के कुटिया में रख दिया और उनसे बहाना बना दिया कि कुटिया में पानी है पानी। कहा फिर वो क्या बोले? कहा उन्होंने कान में कुछ पड़ा और फूंक दिया, मुझे पता नहीं क्या पड़ा क्या फूंका। वो बोले हो वो मामू नहीं है, वो जादूगर है, वो मामू नहीं है, वो सिपलीगर है, वो मामू नहीं है, वो आदि खाकी बादी सारे जादू जानता है, वो मामू नहीं है, वो बहुत बड़ा सिपलीगर है। जब इतना कहा उसने बड़े बड़े पंडितों को बुलाया, बड़े बड़े चौकीबाज को बुलाया, बड़े बड़े हिंदुओं को बुलाया जो चौकी पढ़ के फूंक रहे, अपने मंत्र पढ़ के फूंक रहे, जंतर मंतर तंत्र सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन भैंस दूध नहीं दे रही है। इसलिए ये फैजान फरीदी और फैजान साबरी ने कह दिया तुम कितने खुशकिस्मत हो, फैजान चिश्ती और फैजान साबरी की औलाद यहाँ पे मौजूद हो। ऐ लोगों, तुम्हारी सुनी जाए या ना सुनी जाए, मेरी सुनी जाए या ना सुनी जाए, दादा की बारगाह में, बाप की बारगाह में औलाद की जरूर सुनी जाती है। अगर अपनी सुनवाई में करना है तो बेटे को खुश करो, पोते को खुश करो, दामन पकड़ लो और कहो सैयद जाहिदुर रहमान, सैयद रमजान अली या और भी जो है हम नहीं जानते, हम गुनाहगार है, सियाकार है, मगर तुम्हारा सिलसिला जुड़ा हुआ है, तुम्हारी बात है, हमारी रिक्वेस्ट रख दो, खुदा की कसम अगर बात रख दे तो दादा कभी पोते की बात पलट नहीं सकते। नारा तकबीर, नारा रिसालत, उर्से सुफिया मिल्लत। अब वो औरत कहने लगी, वो आदमी बुला रहा पंडितों को, कोई चौकी पढ़ के मार रहा, कोई मंत्र पढ़ के फूंक रहा, जितने उसके थे सब पढ़ के फूंक लिए। अब बहुत बड़ा पंडित उधर रहता था, उस दौर में उसका रिकॉर्ड था कि तुम्हें बड़ा जादूगर हो, जो हरिद्वार से सीख के आया था, कि तुम्हें बड़ा जादूगर हो, कि तुम्हें बड़ा सिखली हो, कि तुम्हें बड़ा आबी खाकी बादी, कोई सा भी इल्म इस पे लगा दिया गया हो, चौकी से बांध दिया गया हो, कुछ भी हो मैं उसको तोड़ दूंगा। वो पंडित का कहना था, उस पंडित को लाया गया, उसने मंत्र पढ़ के फूंका, भैंस ने दूध नहीं दिया, फिर पढ़ के फूंका, भैंस ने दूध नहीं दिया। वो कहने लगा बोलो कौन आया था? कहा मामू आए थे, पागल आया था। वो पंडित बोला तुम सब पागल हो, अगर जादूगर होता तो मैं उसका जादू काट देता, अगर सिपलीगर होता मैं उसका जादू काट देता। ये जादूगर नहीं, ये अल्लाह का वली है, ये जादूगर नहीं, ये फैजान फरीदी फैजान साबरी से लबरेज है। ये वो है जो सिलसिला व सिलसिला गरीब नवाज का फैजान इस पर बरस रहा है, मुझे उसके पास लेके चलो। बोलो बात क्या क्या है? वो औरत बोली मैंने झूठ बोला है, ये पानी था कुटिया में रख दिया, ये पंडित कह रहा है, ये गैर मुस्लिम कह रहा, इसका अकीदा देखो, ये बोला मेरा ईमान कहता जाओ देखो वो दूध नहीं पानी होगा, अगर उसने कह दिया तो पानी होगा। जब उस औरत ने जाके देखा तो दूध की बाल्टी नहीं पानी की बाल्टी निकली थी, पानी की बाल्टी निकली थी। वो पंडित बोला चलो, उसके चेले चपाटे बोले चलो, ये अल्लाह वाला, ये फैजान साबरी और फैजान फरीदी फैजान चिश्ती से भरपूर एक किनारे पे बैठा था, मुस्कुरा रहा था। बोले आ गया जन्नती, आ गया जन्नती, आ गया जन्नती। वो बोला बाबा मेरे माथे पे तिलक नहीं देख रहे हो? बोले मैं तो जन्नत में तेरा नाम देख रहा हूँ, मैं तो जन्नत में तेरा नाम देख रहा हूँ। वो कदमों पे गिरा और कलमा पढ़ लिया, पूरे गांव में तौबा की है, कलमा दोबारा पढ़ा था। अब वो जब ठीक हो जाता है वो औरत और आदमी दोनों उस अल्लाह वाले मामू के कदमों पे गिर गए, कहने लगे मामू हमें माफ कर दो, मगर अब तो कह दो कि हमारी भैंस दूध दे दे, अब तो कह दो हमारा जानवर दूध दे दे। मामू आज के बाद मैं दूध को मना नहीं करूंगी, आधा दूध तुम्हारा आधा हमारा। अल्लाह वाला बोला अच्छा अभी भी रिश्वत देना चाह रही है, अभी भी रिश्वत देना चाह रही है। मामू बोले
جتنا تیری بھینس دودھ دیتی تھی اگر اتنا دے تو سب رکھ لینا، اس سے اگر بڑھتی ایک گلاس دے تو وہ گلاس مجھے دے دینا۔ کہا ٹھیک ہے ماموں اب تو بتا دو۔ جب اتنا کہا تو بولے جا اس بھینس سے کہہ دینا کان پکڑ کے، او ماموں نے کہہ دیا دودھ دے دے، ماموں نے کہہ دیا دودھ دے دے۔ ارے اللہ والوں کی ذرا نظر کرم دیکھو، ماموں نے کہہ دیا دودھ دے دے۔ وہ عورت کھسیاؤ تھی، بیچاری کا گٹا ٹوٹ گیا تھا، کھسیاؤ یہ تھپڑ مارا بھینس کے، یہ تماچا مارا بھینس کے، وہ بولی گٹا توڑ دیا۔ ماموں نے کہہ دیا، سن رہی ہے، ماموں نے کہہ دیا دودھ دے دے۔ اب عورت ڈر کے مارے نہیں بیٹھی، مرد بولا میں بیٹھتا ہوں۔ جب بیٹھی تو آرام سے بھینس نے دودھ دیا، لیکن جب ناپا جتنا دودھ دے دی تھی اس سے ایک گلاس زیادہ دیا ہے، ایک گلاس زیادہ دیا۔ اب یہ عورت رات کو رو رہی تھی، میرے گٹے میں درد ہے، یہاں سے گٹا ٹوٹ چکا تھا، میرے ہاتھ میں درد ہے، یہاں سے ہاتھ ٹوٹ چکا تھا۔ اس کا شوہر بولا چلو وہ یہ اللہ والا ہی جوڑے گا۔ صبح کو چل کے کہا بصیر ہو جائیو، قدموں پہ گر جائیو، جو بھی ہو دیکھا جائے گا۔ دوسرے دن دونوں میاں بیوی جب جاتے ہیں تو یہ اللہ والا گنا کھا رہا تھا، گنا کھا رہا تھا، اللہ والے کی موج ہوتی ہے، گنا کھا رہا تھا۔ یہ عورت بولی بابا میرا گٹا توڑو، تم نے توڑوایا، میں کچھ نہیں جانتی، گٹا جوڑو گٹا۔ وہ بولے ہٹ جا، گنا کھانے دے، ڈسٹرب مت کرے، گنا کھانے دے، انہیں بہت ماروں گا۔ بولی ماموں بعد میں گنا کھائیو۔ گنا پکڑ لیا عورت نے، اس چکر میں تھی اگر ایک گنا بھی مار دے تو کام ہو جائے گا، اس چکر میں تھی ایک گنا ہی مار دے تو کام ہو جائے گا۔ وہ عورت بولی ارے تمہیں گنے کی پڑی ہے، مجھے میرے گٹے کی ہے، چھوڑو۔ شوہر تھوڑا دور کھڑا ہو گیا کہ اب اس پہ گنے پڑیں گے میں بچ جاؤں گا، تھوڑا دور تھا، میں کچھ نہیں جانتی، میرا گٹا چھوڑو۔ اللہ والے کو جلال آیا اور گنا لے کے جب اس عورت پہ ٹکا، اتنا مارا اتنا مارا، عورت چیخ رہی ہے، محلے والے اکٹھے ہو کے دور کھڑے، ارے ماموں تو بہت جلال میں ہے، ارے ماموں بہت مار رہے۔ ماموں نے آخر میں جب گنا مارا تو گنا ٹوٹ گیا۔ ماموں بولے کھڑی ہو جا، میرا گنا ٹوٹ گیا اور تیرا گٹا جڑ گیا، کھڑی ہو جا، میرا گٹا ٹوٹ گیا اور تیرا ہاتھ جڑ گیا۔ جب کھڑی ہوئی ہے تو ہاتھ بالکل جڑ چکا ہے۔ یہ ہیں اللہ والے، یہ ہیں اللہ والے۔ اللہ آج ہم ہیں یار، ایسی ایسی ہمارے یہاں بارگاہیں ہیں اور ہم لوگ سرسے تو ہماری کمیاں، ہماری کتنے بافیض بزرگ ہیں، کتنے بافیض۔ اللہ اور سلسلہ جوڑنے کے لیے ابھی بھی اولاد ہے۔ اب سنو بابا، تم لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ نہیں۔ تو پھر ہاتھ اٹھا دیکھو کون کون تھک گیا۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں نے اس وجہ سے یہ ہنسی کا جملہ بولا تاکہ مزاج تھوڑا سا فریش ہے، تاکہ تھکاوٹ۔ اچھا میں پھر وہی پوچھوں گا معذرت کے ساتھ، میری سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا الحمدللہ، بولو الحمدللہ۔ اب سنو، ایک انگریز اس نے قرآن پاک، جن کی اولاد ہے نا ان کا مزار شریف پاک پٹن، بابا فرید الدین گنج شریف، تو ایک انگریز نے یہ پڑھا حضرت سلیمان والا واقعہ کہ ہدہد نے آ کے بتایا کہ ایک ملک سبا میں ایک خبر دی کہ بلقیس نام کی ایک عورت رہتی ہے، وہ حکومت کرتی ہے، بادشاہ ہے۔ سلیمان بولے اچھا، تمام جنوں کو اکٹھا کیا، سب کو اکٹھا کرنے کے بعد جنات کو حکومت کی حضرت سلیمان کی، بتایا بولو کون ایسا جن ہے جو اس کے تخت کو اٹھا لائے گا جلدی سے جلدی۔ قال عفریت من الجن، سمجھے ایک جن بولا میں لاؤں گا اٹھا کے۔ کہا کتنی دیر میں؟ کہا اتنی دیر میں آپ کی محفل برخاست نہیں ہوگی اور میں لا کر رکھ دوں گا اس کا تخت۔ ملک سبا اتنی دور سے، تو بولے نہیں۔ پھر ایک اللہ والا آیا جن کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ اللہ والا ولی تھا، وہ ولی بولا حضور میں لاؤں گا کتنی دیر میں؟ ایرتد طرفک، آپ کے آنکھ کا پلک نہیں جھپکے گا اور لا کر رکھ دوں گا۔ قرآن میں ہے یہ واقعہ، آنکھ کا پلک
نہیں جھلکے گا لا کے رکھ دوں گا. انہوں نے جھلکا, اللہ کے ولی نے کشف کیا, تخت آ گیا. تخت آ گیا. انگریز نے یہ پڑھا, بولے مسلمانوں میں یہ لوگ ہوتے ہیں جو بہت نماز پڑھتے ہیں, بہت متقی, بہت پرہیزگار ہوتے ہیں, یہ علم مجھے سیکھنا ہے اور اس میں رہنا ہے. وہ ایمان لے آئے. اتفاق سے ان لوگوں کے ہاتھ لگ گیا جو اسٹوپ اور کیا کیا لے کے تک گھومتے رہتے ہیں, ان کے ہاتھ لگ گیا. 1 سال تک یہ لوگ رفتاتے رہے, نمازیں پڑھواتے رہے, کسی بارگاہ میں جانے نہیں دیا, کسی خانقاہ میں جانے نہیں دیا. کہاں یا شرک ہوتا, یا یہ ہوتا, یا ہوتا, یا یوں یا تم. اتفاق سے وہ پاک پٹن کو نکل کے گئے, جہاں ان کے دادا کی بات کر رہا ہوں, وہاں نکل کے گیا. تو میلہ لگا ہوا تھا, عرس لگا ہوا, لوگ دیکھ رہے, بولے یہ کیا ہے, بولے یہ بچے, بولے کیوں, یہ بھی تو ٹوپی لگا ہوئے داڑھی والے, یہ بھی تو مسلمان ہے. انگریز والا بولا نہیں نہیں, مشرک ہے, مشرک ہے, ان کے پاس مت جانا. اس نے سوچا یار جاؤں گا ضرور, دل میں بات آئی. یہ بچا گیا, بولا ابھی آ رہی ہوں, یہ کہتے ہوا چلا گیا. راستے میں ایک فقیر کھڑا تھا جو آئے ہائے بابا فرید الدین کی گلی میں جھاڑو لگاتا تھا. فقیر کھڑا تھا, نظریں نیچے کرے ہوئے, ہاتھ لگایا, موڑے پہ روک دیا, آنکھیں بند ہے. فقیر بولا نئے مہمان لگ رہے. وہ جھاڑو مارنے والا بولا نئے مہمان لگ رہے ہو. کہا جی. کہا انہی کے مہمان بنو گے؟ کہا جی. آپ کون ہیں؟ بولے خادم, جھاڑو لگاتا ہوں, مہمانوں کو دیکھ بھی لیتا ہوں, جارو کشو. بولیے کیا چاہیے, ٹھنڈا یا میٹھا, ٹھنڈا یا گرم, کیا چاہیے بولیے, کیا دیں گے؟ آپ مہمان ہیں. اللہ والے نے دل کے حالات پڑھ لیے تو بتانا, جواب دینا. کہا وہ علم بتاؤ جو تخت لا کے رکھ دیا تھا, ان لوگوں سے 1 سال تک ڈھونڈ رہا نہیں ملا. یہ اللہ والا بولا کیا چاہیے, چائے یا ٹھنڈا یا گرم؟ تو انگریز چائے کے تو شوقین ہوتے, بولے چائے چاہیے, چائے. اللہ والے نے ایسے ہاتھ کرا تو ایک کپ آ گیا چائے کا. ارے جب چائے کا کپ آیا, قدموں پہ گر گیا اور کلمہ پڑھنے لگا. بولا یہ بتا, یہ کپ تو لندن میں میری رسوئی میں تھا, جہاں کا میں رہنے والا, لندن کا رہنے والا, وہاں میرا باورچی خانہ, میرا کچن, میری رسوئی, میں ایمان لانے سے پہلے اسی کپ میں چائے پیتا تھا. میں نے پہچان لیا یہ وہی کپ ہے. اتنی جلدی کیسے آ سکتا ہے؟ جب کہا تو یہ بولے سلیمان کے یہاں وہ اللہ والا تخت چھپکنے سے پہلے لا سکتا ہے. تو بابا فرید کا یہ خادم لندن سے تیرے لیے کبھی لا. بولے آنکھیں کھول دی, آنکھیں کھول دی. اسی علم کے چکر میں تو میں تھا, اسی علم کے چکر میں سب کچھ چھوڑا. بولے سامان لے, ان کو ٹھوکر ماری, جھاڑو مارنے لگا. کئی سال ہو گئے, کئی سال جھاڑو مارتے مار دے. ایک دن اللہ سمجھ بابا فرید الدین گنج شکر کی نظر کرم ہو گئی, اس کو بھی ولایت سے نواز دیا. ارے جب خادم کا یہ عالم ہے تو پھر اولاد کا عالم کیا ہے؟ جب خادم کا یہ عالم ہے تو پھر اولاد کا عالم کیا ہوگا؟ پیارو, اگر میں کرامت سنا چلا جاؤں, کرامت سنتے چلے جاؤ گے. ایک نہیں ہے, میں تو کئی باتیں بول سکتا ہوں, اللہ کا فضل و کرم ہے. لیکن تمہیں 2-4 میسج بھی دینا چاہتا ہوں, تمہیں 2-4 نصیحت کی باتیں بھی بتانا چاہتا ہوں, تم تک آنے کی کوشش بھی کرتا ہوں. وہ لوگ سننا چاہتے ہو, وہ لوگ آپ لوگ سننا چاہتے ہو. میری بہنیں بھی یہاں پر بیٹھی ہیں, میرے بھائی بھی یہاں پر بیٹھے ہیں. اب ذرا توجہ چاہوں گا, ذرا میری طرف آؤ, میں توجہ چاہوں گا. پیارو, اب تھوڑا سا کچھ اور بولنا چاہتا ہوں. حدیث میں تمہیں سنا دیتا ہوں. میرے نبی نے فرمایا, آقا فرماتے ہیں, ثلاثہ لا يقبل اللہ عز وجل صرفا ولا عدلا, عاق منان ومکذب بالقدر. نبی فرماتے ہیں, آقا فرماتے ہیں, 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے.
جن کی نمازیں قبول نہیں، جن کے روزے قبول نہیں، جن کی زکوٰۃ قبول نہیں، جن کا حج قبول نہیں، جن کی دعا قبول نہیں، جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں، میری بہنیں بھی سنیں وہ بھی اسی زمرے میں آتی ہیں۔ یہ نبی نے فرمایا پیارو میرا آپ کا فرمان نہیں ہے، نبی فرماتے 3 طرح کے لوگ ایسے ہیں جن کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ آج میں ان تینوں کی فہرست کھولنا چاہتا ہوں، وہ تو سننا چاہتے ہو ان میں سے پہلے کی فہرست سنو، فہرست کھول رہا ہوں۔ پہلے نمبر پہ وہ کون ہے جس کی عبادتیں قبول نہیں، نمازیں قبول نہیں، روزے قبول نہیں؟ پیارو سنو، اب میں سنا رہا ہوں، وہ ہے نبی فرماتے ہیں العاق لوالدیہ، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا نافرمان ہے، وہ ہے جو اپنے ماں باپ کا گستاخ ہے۔ نبی فرماتے ہیں جس کے ماں باپ جس سے ناراض ہے، جس کی ماں جس سے ناراض ہے، جس کے باپ جس سے ناراض ہے، نبی فرماتے ہیں اس کی کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ پیارو پہلا سبق یہ ہے، آج کے بعد اپنی ماں کو تکلیف مت دینا، آج کے بعد اپنے باپ کو تکلیف مت دینا، آج کے